کراچی کے قریب لاپتہ طیارے کی تلاش کے لیے فضائی اور بحری ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن میں پاک بحریہ فضائیہ اور مرچنٹ ویسل شریک ہیں۔ پاک بحریہ کے 2 جہاز اور ایک ATR طیارہ بھی سرچ آپریشن کا حصہ ہے۔ لاپتہ طیارے کی تحقیقات کے لیے ٹیم نجی ایئر لائن کی پرواز سے کچھ دیر بعد کراچی پہنچے گی۔ ذرائع کے مطابق بیورو آف سیفٹی انویسٹیگیشن ٹیم کراچی سے جائے حادثہ پر روانہ ہوگی۔ کراچی کے قریب لاپتہ طیارے کی تلاش کے لیے فضائی اور بحری ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن میں پاک بحریہ فضائیہ اور مرچنٹ ویسل شریک ہیں۔ پاک بحریہ کے 2 جہاز اور ایک ATR طیارہ بھی سرچ آپریشن کا حصہ ہے۔ لاپتہ طیارے کی تحقیقات کے لیے ٹیم نجی ایئر لائن کی پرواز سے کچھ دیر بعد کراچی پہنچے گی۔ ذرائع کے مطابق بیورو آف سیفٹی انویسٹیگیشن ٹیم کراچی سے جائے حادثہ پر روانہ ہوگی۔ حادثے کا شکار طیارے کی کمپنی K2 ایئر ویز انتظامیہ نے بیان جاری کر دیا۔ K2 ایئر کارگو بوئنگ طیارہ شارجہ سے کراچی آ رہا تھا۔ طیارے کا گزشتہ رات 9:21 پر ایئر ٹریفک کنٹرول سے رابطہ منقطع ہوا۔ بوئنگ 737 طیارے میں عملے کے 5 ارکان سوار تھے۔ پائلٹ محمد رضوان ادریس، فرسٹ آفیسر فیصل محمود شامل تھے، جبکہ لوڈ ماسٹر محمد توفیق خان، انجینئر عارف صدیقی اور محمد حامد شامل ہیں۔ پاکستان سول ایویشن اتھارٹی اور دیگر اداروں سے تعاون کیا جا رہا ہے۔ کراچی کے قریب لاپتہ طیارے کی تلاش کے لیے فضائی اور بحری ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ طیارے کے مبینہ گرنے کے مقام کی نشاندہی کے بعد ریسکیو کارروائیاں تیز کر دی گئیں۔ سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن میں پاک بحریہ فضائیہ اور مرچنٹ ویسل شریک ہیں۔ پاک بحریہ کے 2 جہاز اور ایک ATR طیارہ بھی سرچ آپریشن میں شامل ہے۔ لاپتہ طیارے کی تحقیقات کے لیے ٹیم نجی ایئر لائن کی پرواز سے کچھ دیر بعد کراچی پہنچے گی۔ بیورو آف سیفٹی انویسٹیگیشن ٹیم کراچی سے جائے حادثہ پر روانہ ہوگی۔ حادثے کا شکار طیارے کی کمپنی K2 ایئر ویز انتظامیہ نے بیان جاری کیا ہے۔ اسی پر بات کریں گے، بیورو چیف کراچی اشرف خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اشرف، آگاہ کیجیے گا۔ یہاں پہ دیکھا جائے K2 جو ایئر ویز کی جو انتظامیہ انہوں نے جو گزشتہ روز طیارہ حادثہ ہے اس کی جو انفارمیشن اعلامیہ جاری کیا ہے، جس نے بتایا ہے کہ طیارہ جو ہے شارجہ سے اڑان بھری تھی۔ اڑان بھرنے کے بعد جو کراچی کی جانب آ رہا تھا اور تقریباً رات 9:21 پر اس سے جو رابطہ ہوا تھا اس کے بعد منقطع ہوا تھا، جس کے بعد جو طیارہ حادثے کی جو اپڈیٹس ملی ہیں اس میں یہ بھی کہا ہے کہ بوئنگ 737 طیارے کا رجسٹریشن نمبر جو APBOI ہے اور کمپنی اعلامی کے مطابق طیارے میں 5 جو اراکین جو ہیں عملہ موجود تھا اور پائلٹ محمد رضوان ادریس، فرسٹ آفیسر فیصل محمود شامل تھے۔ اور جو انتظامیہ کے مطابق K2 ایئر ویز کے مطابق لوڈ ماسٹر محمد توفیق خان، جو انجینئر عارف صدیقی اور محمد حامد شامل تھے۔ اور متعلقہ اداروں کی جانب سے سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ K2 ایئر ویز جو بتایا گیا کہ پاکستان سول ایویشن اتھارٹی اور دیگر سرکاری اداروں سے بھرپور تعاون کر رہا ہے اور تمام تر اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں تمام متعلقہ اداروں کی جانب سے۔ اور یہاں بتاتا چلوں کہ کرنٹ اپڈیٹ جو آئی ہے کہ یہاں پہ لاپتہ طیارے کی تحقیقات والی ٹیم جو نجی ایئر لائن کے ذریعے جو ہے کراچی کچھ دیر میں پہنچ رہی ہے اور بیورو آف سیفٹی کی جو ٹیم ہے وہ کراچی سے جائے حادثے پر روانہ بھی ہوگی۔ اور جو یہاں ذرائع نے بتایا کہ بیورو آف سیفٹی انویسٹیگیشن کی ٹیم K2 ایئر ویز کے دفتر میں جا کر جو ہے ریکارڈ بھی حاصل کرے گی، وہ تمام جیسے کہ ریڈار کا اور دیگر جو ریکارڈ ہوتے ہیں جو کہ ایئر انتظامیہ جو وہاں پہ تھی نجی کمپنی، اس کے تمام ریکارڈ لیا جائے گا کہ کیا ہوا ہے، طیارہ کیوں شارجہ گیا تھا، جو ریپیئر کا تھا اس کی کیا وجوہات تھیں، اور اس سے پہلے وہ طیارے کی تمام ریکارڈ لیا جائے گا۔ اس کے بعد طیارہ حادثے کی تحقیقات کرنے والی بیورو آف انویسٹیگیشن کی 11 رکنی ٹیم جو ہے اسلام آباد سے کراچی کے لیے روانہ ہوئی ہے اور جو کراچی پہنچ کے اس کے بعد یہ جو جائے وقوع پہ جو ہے وہاں پہ بھی جائے گی۔ اس سے پہلے جو ہے K2 انتظامیہ جو ہے اس کی دفاتر میں جا کے تمام ریکارڈ حاصل کرے گی۔ جیسے کہ بتایا جا رہا ہے کہ جو یہ طیارہ تھا کارگو، یہ مرمت کے لیے جو ہے یہ 28 جون کو شارجہ گیا تھا۔ شارجہ میں ریپیئر مینٹیننس کے بعد یہ کراچی کے لیے اڑان بھری تھی۔ اور ایویشن جو ماہرین ان کا یہی کہنا ہے کہ جب تک ایویشن اور جو انجینئرز ہوتے ہیں اس کی جو سیفٹی کی اس کے پروٹوکول پورے نہیں ہوتے اس کو اڑان بھرنے کی اجازت نہیں ملتی۔ اس کو اڑان بھرنے کی اجازت ملی ہے، جس کے بعد وہ یہ جو طیارہ تھا K2 کا جو کارگو تھا وہ شارجہ سے اڑان بھری ہے گزشتہ رات، اور اس کے بعد 9:21 تک جو پاکستان کی حدود میں آیا
آیا اور کراچی کی طرف بڑھ رہا تھا تو تقریباً 9:21 پہ اسے رابطہ جو ہوا تھا دوبارہ منقطع ہوا ہے. اس کے بعد اگر ہم ریڈار سے دیکھا جائے تو تقریباً 10,000 فٹ کے اوپر جو یہ اڑان بھر رہا تھا, کیونکہ اس کے جیسے جیسے کراچی کی جانب بڑھ رہا تھا تو اگلے 15 سے 20 منٹ میں پر منٹ کے حساب سے اس کو نیچے آنا تھا. لیکن جو 9:21 پہ اس سے رابطہ منقطع ہوا اس کارگو طیارے سے, اس کے بعد جو آپ کا نیویگیشن سسٹم ہے, ریڈار سسٹم, سے دیکھا جا رہا ہے کہ تیزی سے 10,000 فٹ سے یہ نیچے آیا, یعنی سمندر میں, گہرے سمندر میں گرا ہے. کراچی سے بتایا جائے کہ نیویگیشن کے حساب سے 155 ناٹیکل مائل بنتا ہے, جبکہ کلومیٹر سے دیکھا جائے کراچی سے 300 کلومیٹر دور جو ہے بلوچستان اوماڑا جو ساحل ہے اس میں گہرے سمندر میں گرا ہے. ریسکیو اینڈ سرچ آپریشن جو ٹیم ہے جس میں پاکستان نیوی ہے, آپ کا ایئر فورس ہے, ساتھ میں پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن, ان کی ٹیمیں وہاں پہ رات گئے گئی تھیں اور ٹھیک ہے, ٹیمیں روانہ کر دی گئی ہیں. سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن جاری ہے. بہت شکریہ.